معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 2، عرب حملے کے وقت ہندوستان کے حالات اور فتح سندھ۔ مسلمانوں کی آمد پر تمام ہندوستان میں انتشار رونما تھا۔ پنجاب، سندھ اور راجپوتانے میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم تھیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں۔ اجمیر میں چوہان اور دہلی میں تومار راٹھور راجپوتوں کی حکومت تھی جو ایک دوسرے کے حریف اور خون کے پیاسے تھے۔ کشمیر، نیپال اور آسام علیحدہ علیحدہ خود مختار سلطنتیں تھیں۔ بنگال اور بہار میں پال اور سین قبائل ایک دوسرے کے حریف تھے۔ دکن میں گجرات، کاٹھیا واڑ، دیوگری، دوارس مدھر کی سلطنتیں قائم تھیں۔ تامل علاقہ بھی چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں بٹا ہوا تھا۔ مذہبی نقطہ نظر سے بدھ مت اور جین مت کو اثر نو عروج حاصل ہو رہا تھا۔ تمام سوسائٹی مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ چنانچہ عرب سیاحوں نے 42 فرقوں کا ذکر کیا ہے جو نئے نئے دیوی اور دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ بھکتی تحریک کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا۔ لوگ مختلف ذاتوں میں تقسیم تھے جن میں براہمنوں کو اقتدار حاصل تھا۔ بچپن کی شادی اور ستی کا رواج عام ہو رہا تھا۔ سب ہیڈنگ: سندھ پر عربوں کا حملہ۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 637 عیسوی میں پہلی مہم عمان کی سرپرستی میں ہندوستان کو روانہ ہوئی۔ جڑوج ضلع تھانہ صوبہ بمبئی تک آیا مگر اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ 622 عیسوی میں عبداللہ کی کمان میں دوسری مہم روانہ ہوئی۔ عبداللہ کرمان اور سیستان کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا اور رفتہ رفتہ مکران اور بلوچستان کے تمام ساحل پر قابض ہو گیا، مگر اس علاقے کے متعلق ابو حکیم کی اطلاع حوصلہ افزا نہ تھی۔ اس نے تحریر کیا کہ پانی کی قلت ہے، پھل کم یاب ہیں، راہزن بے باک ہیں، اگر تھوڑی تعداد میں سپاہ روانہ کی گئی تو تباہ و برباد ہو جائے گی، اگر زیادہ تعداد میں بھیجی گئی تو فاقوں مر جائے گی۔ اس حوصلہ شکن اطلاع کے بعد 78 عیسوی تک عربوں نے ہندوستان کا رخ نہ کیا۔ 711 عیسوی میں عربوں کی ایک جماعت ساحل مالابار سے الولید اول خلیفہ بغداد، حجاج حاکم بصرہ کے لیے سرہندیپ لنکا کے راجہ کی طرف سے مسلم تاجروں کی یتیم لڑکیاں تحفہ تحائف کے لیے جا رہی تھی۔ دریائے سندھ کے دہانے پر بحری ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا اور دیبل کراچی کی بندرگاہ پر روک لیا۔ اس نقصان کی تلافی کے لیے راجہ داہر والی سندھ کو لکھا گیا مگر اس نے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ چنانچہ حجاج نے عرب مجاہدوں کا ایک چھوٹا سا دستہ تادیبی کارروائی کے لیے روانہ کیا لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے فوراً بعد دوسری مہم روانہ کی گئی مگر اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آخرکار 711 عیسوی کے موسم سرما میں حجاج نے انتہائی غم و غصے میں اپنے بھتیجے اور داماد عماد الدین محمد بن قاسم کو روانہ کیا۔ اس کی فوج 6000 شامی گھڑ سوار، 6000 عراقی سانڈنی سوار اور 3000 بلخی بار بردار جانوروں پر مشتمل تھے۔ عماد الدین ایک 17 سالہ نوجوان تھا جسے ہندوستان کی مہم پر روانہ کیا گیا۔ سندھ برہمن راجہ کے زیر حکومت تھا جو چچ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے راجہ صحیح کے زوال کے بعد حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی مگر سندھ کے حالات تسلی بخش نہ تھے۔ رائی اور رعایا میں تعاون مفتوح تھا۔ چچ نامے سے ظاہر ہوتا ہے کہ برہمن غاصبوں کی طرح حکومت کرتے تھے۔ رعایا زیادہ تر جاٹ نسل اور بدھ عقیدے سے تعلق رکھتی تھی۔ چچ قبیلہ نسل اور عقیدے کے لحاظ سے ان سے مطابقت نہ رکھتا تھا۔ چچ راجہ صحیح کا وزیر تھا جس نے راجہ کے انتقال کے بعد تخت پر قبضہ کر لیا اور بیوہ ملکہ کے ساتھ شادی کر لی۔ اسے تمام رعایا نے بے حد ناپسند کیا۔ برہمن راجہ چچ نے حکومت کا آغاز
تشدد سے کیا۔ جاٹوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ان کے لیے ہتھیاروں، زین والے گھوڑوں اور ریشمی کپڑوں کا استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا۔ انہیں برہنہ سر اور برہنہ پاؤں چلنا پڑتا تھا اور اپنی شناخت کے لیے کتے ہمراہ رکھنے پڑتے تھے۔ راجہ چچ نے تھوڑے ہی عرصے میں چھوٹے چھوٹے راجاؤں اور سرداروں کو مطیع کر لیا اور دوسرے طاقتور راجاؤں سے تعلقات استوار کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی مہاراجہ کشمیر کے ساتھ کر دی۔ چچ کے بعد اس کا بھائی چندرا تخت نشین ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا۔ چنانچہ عربوں کے حملے کے وقت چندرا کا بیٹا داہر تخت نشین تھا، لیکن ابھی تک براہمن راجاؤں کا تسلط پورے طور پر قائم نہ ہوا تھا۔ چچ قبیلہ کی خانہ جنگی کی وجہ سے حالات اور بھی مخدوش تھے۔ جاٹوں کے علاوہ راجہ داہر کی فوج میں عربوں کا ایک دستہ بھی تعینات تھا، جس نے اپنے ہم وطنوں اور ہم مذہبوں کے خلاف جنگ لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ عماد الدین محمد کی آمد پر مکران کا حاکم محمد ہارون بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور 5 منجنیقے اپنے ہمراہ لایا۔ محمد بن قاسم دیبل کی بندرگاہ پر پہنچا۔ دیبل کا مندر محمد بن قاسم کی خاص منجنیق عروس کی مدد سے تباہ و برباد کر دیا گیا اور مندر سے حسین و جمیل لڑکیاں عماد الدین کے قبضے میں آئیں۔ تمام نرینہ آبادی سے 17 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو ختنہ کے لیے کہا گیا۔ جس نے انکار کیا اسے تہہ تیگ کر دیا گیا اور بقیہ کو غلام بنا لیا گیا۔ مندر کے سامنے ایک مسجد تعمیر کی گئی اور شہر میں 4000 سپاہ تعینات ہوئی۔ بقول چچ نامہ عماد الدین نے اپنے چچا حجاج بن یوسف کو تحریر کیا کہ راجہ داہر کا بھتیجا اس کی سپاہ اور اعلیٰ افسروں کو قتل و غارت کر دیا گیا ہے اور کافروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ بتوں اور مندروں کی بجائے مسجدیں اور عبادت گاہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ خطبہ پڑھا گیا ہے، اذان گونجنے لگی ہے اور مقررہ اوقات پر عبادت ہونے لگی ہے۔ تکبیر اور خدائے برتر کی حمد صبح و شام ہونے لگی ہے۔ حجاج نے اس خط کے جواب میں تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کافروں کو پناہ مت دو اور انہیں تہہ تیگ کر دو، لہٰذا تمہیں خدائے برتر کے حکم سے آگاہ ہونا چاہیے اور آسانی سے پناہ نہ دینی چاہیے، ورنہ اس طرح تمہارا کام طول پکڑ جائے گا۔ آئندہ سوائے اہل مراتب کے کسی کو پناہ مت دو۔ عربوں کی پیش قدمی پر نیرون اور سہوان کے بت سامانیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد عرب حملہ آوروں نے راوڑ اور براہمن آباد کا رخ کیا۔ یہ خبر سنتے ہی راجہ داہر براہمن آباد سے راوڑ روانہ ہوا، جہاں اس نے 5000 گھڑ سوار فوج جمع کی، مگر سندھی جرنیل مکہ بسایا کی وجہ سے محمد بن قاسم دریائے سندھ عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عین لڑائی کے وقت راجہ داہر کا ہاتھی ہراساں ہو کر راجہ سمیت دریا میں کود پڑا۔ داہر نے فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی میں حصہ لینا شروع کر دیا، مگر اس کی فوج یہ سمجھتے ہوئے کہ راجہ مارا گیا ہے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ داہر لڑائی میں کام آیا اور اس کی بیوی رانی بائی نے جوہر کی رسم ادا کرنے کے بعد جان دے دی۔ اس لڑائی میں 6000 سپاہ کام آئی۔ براہمن آباد کے مقام پر داہر کے بیٹے جے سنگھ نے شکست کھائی، جہاں 8000 آدمی مارے گئے۔ رانی لاڈلی اور اس کی 2 بیٹیاں سورج دیوی اور برمل دیوی عماد الدین کے قبضے میں آئیں۔ ان فتوحات کے بعد اروڑ اور ملتان بھی عربوں کے قبضے میں آئے۔ ملتان سے ابو حکیم کو 10,000 گھڑ سوار کے ہمراہ کنوج کے راجہ ہرچند کے خلاف روانہ کیا گیا، مگر مزید فتوحات کا سلسلہ زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ محمد بن قاسم نے سورج دیوی اور پرمل دیوی کو خلیفہ ولید کے دربار میں روانہ کیا، جہاں انہوں نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے عماد الدین پر اپنی عصمت دری کی تہمت لگائی۔ خلیفہ نے طیش میں آ کر عماد الدین کو معزول کر دیا اور گائے کی کچی کھال میں سی کر بغداد بھیجنے کا حکم صادر کیا۔ اس حکم کی تعمیل میں نوجوان محمد بن قاسم کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔
انتقام لینے کے بعد طاہر کی لڑکیوں نے خلیفہ کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا تو انہیں گھوڑوں کی دموں کے ساتھ باندھ کر بغداد کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس واقعے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ کتاب فتوح البلدان، مصنف امام ابو العباس احمد ابن جابر البلازری میں درج ہے کہ ولید بن عبد المالک سندھ خلافت پر بیٹھا۔ اس نے حجاج کے بعد صالح بن عبد الرحمن کو عراق کا گورنر مقرر کیا، جس نے یزید کو حاکم سندھ تعینات کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو حراست میں لے لیا اور صالح کے پاس عراق روانہ کر دیا۔ اہل سندھ نے محمد بن قاسم کی گرفتاری اور روانگی پر آنسو بہائے اور اس کا ایک مجسمہ نصب کیا۔ چونکہ صالح کے بھائی آدم کو حجاج نے قتل کرایا تھا، اس لیے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے محمد بن قاسم کو ایذا دے دے کر جان سے مار ڈالا۔ اگرچہ سندھ دہلی کی سلطنت کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے پہلے مسلسل عربوں کے قبضے میں رہا، مگر اکثر مورخوں نے اسے ایک معمولی تاریخی واقعے کی حیثیت دی ہے۔ لین پال نے اور کیمبرج ہسٹری آف انڈیا میں سر ویلسلے ہیگ نے اس کے متعلق تحریر کیا ہے کہ عربوں کا سندھ پر حملہ تاریخ ہند کا ایک معمولی واقعہ ہے جو بر عظیم پاک و ہند کے ایک خفیف خطے پر اثر انداز ہوا۔ اس کے سیاسی اثرات اتنے دور رس نہ تھے۔ محمد بن قاسم سندھ کے علاوہ راجپوتانے میں چتور کے خلاف یا کنوج کے راجہ ہرچند کے خلاف مہم کا آغاز نہ کر سکا۔ کچھ میں اڈھوئی کی طرف ایک مہم روانہ کی گئی جو صرف لوٹ مار کی حد تک ختم ہو گئی۔ عرب حملے کی روح سندھ اور پنجاب کے نشیبی علاقوں تک پہنچ کر واپس لوٹ گئی اور ریگستان کے پار کے راجے محفوظ رہے، جنہیں بعد میں عربوں کی بجائے شمال مغرب کی راہ سے ترکوں کے ہاتھوں خطرہ لاحق ہوا۔ عماد الدین محمد بن قاسم کے المناک انجام کے بعد خلیفہ ولید اول کا بھی 715 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ خلیفہ عمر دوم کے زمانے میں جے سنگھ راجہ طاہر کا بیٹا، جو عربوں کے خلاف 5 سال تک جنگ لڑتا رہا، آخرکار مشرف با اسلام ہوا، مگر اس کے باوجود محفوظ نہ رہ سکا۔ خلیفہ ہشام کے زمانے میں جنید حاکم سندھ نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ 750 عیسوی میں دمشق میں عباسیہ بغاوت رونما ہوئی، جس نے خلافت امویہ کا ورق الٹ دیا۔ سندھ بھی اس بغاوت کے اثر سے نہ بچ سکا۔ آخری خلفائے بنی امیہ کے دور میں انحطاط شروع ہو چکا تھا۔ سندھ کے سردار اور حاکم باغی ہوتے جا رہے تھے۔ 871 عیسوی تک سندھ میں خلفاء کا اقتدار تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ عرب سرداروں نے 2 خود مختار سلطنتیں قائم کر لی تھیں، جس میں سے ایک منصورہ جو سندھ خاص سے لے کر اروڑ تک پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری ملتان جس میں جدید بھاولپور و ملتان کے علاقے شامل تھے۔ ان دونوں سلطنتوں کے حکمران نے خلفاء کی اطاعت کو محض ایک بہانہ بنا رکھا تھا تاکہ اس کی بنا پر محمود غزنوی کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ سندھ میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے 3 سال کا عرصہ بہت قلیل تھا۔ یہ عرصہ لگاتار جنگ و جدل میں صرف ہوا، مگر اس کے باوجود عماد الدین نے پرانے زمانے کو بدلنے کے لیے فوراً ایک جدید نظام قائم کر دیا۔ عرب فاتح اپنے ہمراہ 15,000 سپاہ لائے تھے اور تقریباً 5,000 کی مزید مقامی کمک شامل ہوئی تھی۔ 3 سال کے عرصے میں تعداد غالباً نصف رہ گئی تھی، جس میں سپاہ کے علاوہ دیگر ملازمین بھی شامل تھے، مگر عورتیں ان کے ہمراہ نہ تھیں۔ دیبل کی فتح کے فوراً بعد عماد الدین نے کفرستان میں اسلامی قانون نافذ کیا اور صحیح معنوں میں ایک مسلم فاتح ہونے کا ثبوت دیا۔ مسلمان حملہ آوروں کے علاوہ لوگ 2 جماعتوں میں تقسیم تھے، ایک اہل کتاب نصرانی و عیسائی اور دوسرے کافر و بت پرست۔ ولوالذکر جماعت کو مذہبی آزادی حاصل تھی، بشرط یہ کہ وہ جزیہ ادا کریں، مگر مؤخر الذکر جماعت کے لیے ضروری تھا کہ وہ یا تو اسلام قبول کریں یا موت کا سامنا کریں۔ حجاج والی بصرہ اس اصول پر سختی سے کاربند تھا،
بقول فرشتہ دیبل کی رعایا کو حلقہ بگوش اسلام ہونے کی دعوت دی گئی، اور جنہوں نے انکار کیا ان میں سے 18 سال کی عمر سے زائد مردوں کو تحقیق کر دیا گیا اور بقیہ کو غلام بنا لیا گیا۔ عورتوں پر اور مال غنیمت پر قبضہ کر لیا گیا۔ اسلامی اصول کے مطابق مال غنیمت کی تقسیم کی گئی۔ 5واں حصہ حجاج حاکم بصرہ کے ذریعے خلیفہ وقت کو بھیجا گیا اور باقی سپاہ میں تقسیم ہوا۔ 4000 سپاہ دیبل میں تعینات ہوئی اور باقی مزید فتوحات کے لیے روانہ کی گئی۔ چونکہ فوج میں کفار کی ضرورت تھی، لہٰذا آدمیوں، نصرانیوں اور عیسائیوں کے حقوق سندھ کے ہندوؤں اور بدھوں کو بھی تفویض ہوئے۔ اسی قسم کے حقوق اس سے پیشتر زرشت اور مجوسی فرقوں کے لوگوں کو بھی دیے جا چکے تھے، جس کے تتبع میں اسی اصول پر سندھ میں عمل کیا گیا۔ سر ولیم میور کا خیال ہے کہ سندھ کی فتح سے اسلامی حکمت عملی نے ایک نئی کروٹ بدلی۔ ابتدائی فتوحات میں قیدیوں کو غلام بنایا گیا اور تباہ شدہ مندروں کی جگہ مسجدیں تعمیر ہوئیں، لیکن اس تباہی کے بعد فاتح عربوں نے محسوس کیا کہ رواداری اور صلح کی حکمت عملی زیادہ سود مند ہے، جس کی بنا پر سندھ پر مستقل طور پر تسلط قائم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سندھیوں کو سول اور فوجی ملازمتیں دی گئیں۔ عرب مسلمانوں کو ہندو عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی۔ بعض مقامی سرداروں کی جاگیریں بحال کر دی گئیں۔ بت پرستی سے چشم پوشی کی گئی، حتیٰ کہ بعض اور مجسمے دیگر تحائف کے ساتھ حجاج حاکم بصرہ کو روانہ کیے گئے۔ محکمہ مال میں ہندوؤں کو تعینات کیا گیا اور عماد الدین نے ان کی خدمات کو لازمی قرار دیا۔ نئی حکمت عملی کا ان الفاظ میں اعلان ہوا: عیسائی گرجوں کی طرح ہندوؤں کے مندر بھی محفوظ رہیں گے، یہودیوں کے معبد اور مجوسیوں کے ممبر بھی مامون رہیں گے، بشرط یہ کہ وہ جزیہ اور دوسرے عائد کردہ محصول ادا کرتے رہیں۔ سر ولسلے ہیک نے کہا کہ حجاج ایک جابر حکمران تھا اور خراج کے عوض بت پرستی ہرگز گوارا نہ کر سکتا تھا، مگر ایسے جابر حکمران کو بھی نرم ہونا پڑا۔ چچ نامے سے عیاں ہے کہ جب برہمن آباد کے لوگوں نے رواداری کی درخواست گزاری تو حجاج نے عماد الدین کو اس کے متعلق لکھا کہ چونکہ انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے اور خلیفہ کو محصول ادا کرنے کے لیے رضامند ہیں، اس لیے ان کے جان و مال محفوظ ہونے چاہئیں۔ انہیں اپنے دیوتاؤں کی پرستش کی اجازت ہے، کسی شخص کی مذہبی آزادی میں دخل نہ دیا جائے، وہ اپنے گھروں میں جیسے چاہیں زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد عماد الدین نے اعلان کیا کہ رائی اور رعایا کے باہمی تعلقات ایمانداری پر مبنی ہونے چاہئیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا چاہیے اور باہمی مخالفت نہ کرنی چاہیے تاکہ ملک میں بے چینی نہ پھیلے۔ سندھ کی فتح کے بعد بے پناہ مال غنیمت عربوں کے ہاتھ لگا۔ قدیم رسم کے مطابق روپیہ جمع کرنے، قیمتی جواہرات پہننے اور مندروں پر سونا چاندی نچھاور کرنے کی وجہ سے دولت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بقول چچ نامہ ایک ہی مندر سے 1300 من سے زائد سونا دستیاب ہوا۔ اس کا کچھ حصہ خلیفہ وقت کو ارسال کیا گیا اور باقی سپاہ میں تقسیم ہوا۔ بعد میں لوگوں کے لوٹے ہوئے مال کی تلافی کے لیے رعایا میں دوبارہ درہم فی گز کے حساب سے تقسیم کیا گیا۔ سندھ اور ملتان کی مجموعی سالانہ آمدنی 1,15,00,000 درہم تھی، جو جزیہ اور زکوٰۃ کی صورت میں وصول کی جاتی تھی۔ جزیہ مقرر کرنے کے مندرجہ ذیل 3 درجے تھے: 47 درہم، 44 درہم، 12 درہم۔ اس کا فرق لوگوں کے معاشی اور اقتصادی حالات کے مطابق کیا جاتا تھا۔ عورتوں، بچوں اور مندروں سے جزیہ وصول نہ کیا جاتا تھا۔ زمین کے لگان یعنی خراج کے مختلف درجے تھے۔ نہری زمینوں سے گندم اور جو پر 2/5 حصہ اور دیگر صورتوں میں 1/4، باغات کی پیداوار مثلاً انگور کھجور وغیرہ پر 1/3، پھل منشیات موتی معدنیات پر 1/5 وصول کیا جاتا تھا، جو زمین سپاہ کو ان کی جنگی خدمات کے صلے میں عطا ہوتی تھیں۔ ان پر لگان معاف ہوتا تھا۔ ایسی زمینوں کے مالکوں کو صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی تھی۔
اور فوجی خدمات انجام دینی پڑتی تھیں، مگر حالات کے مطابق ٹیکسوں میں کمی بیشی کی جا سکتی تھی۔ ایلیٹ کہتا ہے کہ عیش و عشرت کی وجہ سے حکومت کی ضروریات میں اضافہ ہوا اور ملازمین کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی، لہٰذا کثیر تعداد میں لوگوں کو بھرتی کرنا اور انہیں بڑی بڑی تنخواہیں دینا ضروری ہو گیا۔ ٹیکسوں میں اس قدر اضافہ ہوا کہ مالکوں اور مزاروں کے لیے ان کی ادائیگی مشکل ہو گئی اور نظم و نسق میں بار بار تبدیلیاں کرنی پڑیں۔ انتظام ملکی کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے حاکموں کو ولی کہا جاتا تھا۔ ذرائع آمدنی میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے مالیہ اور جزیہ شامل تھے۔ زمین دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک کو اقطاع کہتے تھے جس پر مالیہ وصول نہ کیا جاتا تھا، ایسی زمینیں عموماً عرب امراء کو دی جاتی تھیں۔ دوسری قسم کی زمین کو وقف کہتے تھے جس کی آمدنی مسجدوں اور مدرسوں پر صرف ہوتی تھی۔ محکمہ عدل میں قاضی مقرر تھے جو شرعی قانون کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ فوجداری مقدمات میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں تمیز روا نہ رکھی جاتی تھی، البتہ دیوانی مقدمات میں ہندوؤں کو پنچایتی فیصلے کی اجازت تھی۔ ایسے مقدمات کے فیصلے دستور کے مطابق طے ہوتے تھے۔ فوج کے اندر گھڑ سوار، سانڈنی سوار، پیادگان اور توپ خانہ شامل تھے۔ سپاہ کو منجنیق اور گوپھیے مہیا کیے جاتے۔ فوج کو مقررہ تنخواہیں ملتی تھیں، اس کے علاوہ انہیں مال غنیمت کا 5واں حصہ بھی دیا جاتا تھا۔ عرب مہم ہندوستان میں سیاسی لحاظ سے پورے طور پر کامیاب ثابت نہ ہوئی، گو ہندی تہذیب و تمدن پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ لین پال کا یہ کہنا کہ عرب حملہ ہندوستان اور اسلام کی تاریخ میں ایک معمولی واقعہ ہے، محض سیاسی نقطہ نظر پر مبنی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان کی باقاعدہ فتح شمالی مغرب کی راہ ترکوں کے ہاتھوں ہوئی۔ عربوں کی فتوحات کا سیلاب جس کی زد میں شام، عراق، مصر، حبش، ہسپانیہ، پرتگال، ترکستان، ایران اور افغانستان آ چکے تھے، سندھ کی فتح کے بعد ہندوستان میں آ کر تھم گیا اور اندرون ملک میں مزید فتوحات کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ محمد بن قاسم کے بعد جنید 107 ہجری میں سندھ کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے سندھ سے کچھ پر حملہ کیا اور بھڑوچ تک پیش قدمی کی۔ اس کے ایک عنصر نے اجین مالوا فتح کیا۔ 759 عیسوی میں حشام سندھ کا گورنر مقرر ہوا، جس نے عمر بن جبل کو جہازوں کا بیڑا دے کر گجرات بھیجا۔ اس نے خود گندھار بھڑوچ کے قریب ایک مقام پر قبضہ کر کے وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ منصور کی گورنری کے زمانے میں عبد المالک نے گجرات پر حملہ کیا اور برابر کو فتح کیا۔ خلیفہ معتصم باللہ عباسی کے زمانے میں انتشار رونما ہوا اور خلیفہ عباسیہ کے سندھ سے تعلقات منقطع ہو گئے۔ سندھ میں عرب امراء نے چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم کر لیں، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہندو راجاؤں نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ صرف 2 عرب ریاستیں ملتان اور منصورہ، جو پہلے براہمن آباد کہلاتا تھا، قائم رہیں، جن پر عربوں کا تسلط رہا۔ عربوں کے کارنامے صرف سندھ تک محدود نہ تھے۔ عربوں کی تحریروں میں کنوج اور ادے پور کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ سر ویلسلے ہیک نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں عربوں نے کچھ پر حملہ کیا، گو اس پر قبضہ کرنا ان کا مقصد نہ تھا۔ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ سندھ کے عرب حکمرانوں نے گجرات میں دلبی کے تیرک قبیلے کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے اور اس کے بعد چھاوڑ اور چلوک قبیلوں کے ساتھ بھی تعلقات بدستور قائم رہے۔ لاٹ چلوک قبیلہ کے سردار ملک سین نے تحریر کیا ہے کہ اس نے ایک عرب دستے کے ہاتھوں جو اس علاقے پر حملہ آور ہوا شکست کھائی۔ گوجر قبیلہ کے بانی ناگ بھٹ نے ملچ عرب حملہ آوروں کو واپس دھکیل دیا، جس سے مراد غالباً جنید کے حملے سے ہے۔ گوجر قبیلہ کے مقابلے میں سینا کھیت کے راشٹر کوٹ قبیلہ کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کیے۔ ان تمام واقعات کی تصدیق 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں عرب سیاحوں کی تحریروں سے ہوتی ہے۔